یہ جو وسیم رضوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں جو بات کر رہا ہے، یہ دراصل رافضیوں کا ہی تو کام کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں باضابطہ موجود ہے، حوالے بھی علماء اہل سنت نے گائے بگائے دی اور سمجھائی بھی۔ یہ ساری چیزیں شیعوں کی کتابوں کی غلاظت ہے، اور اسی کی ایک کڑی جس ملعون کا نام لے تو ہر مسلمان کا دل اور اس کا ذہن جو ہے غیظ و غضب سے بھر جاتا ہے۔ وسیم رضوی، وسیم رضوی یو پی کا یہ بدبخت رہنے والا ہے۔ آئے دن فی زماننا، آج کے دور میں ہمارے یہاں یہ آئے دن جو ہے کبھی قرآن کے متعلق کہتا ہے کہ میں نے ایک نئی کتاب ترتیب دی ہے، اور ایسے ہی کبھی یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کسی فلم کی بات کرتا ہے، کبھی یہ باضابطہ میڈیا میں آ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان دراز کرتا ہے اور آپ کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے۔ اچھا، آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، ہم اہل سنت کے جو لوگ ہیں نا، بڑے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج پوری دنیا ہماری دشمن بنی پڑی ہے۔ ہم ٹھیک ہے بھائی، ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں اور کاندھے میں ہاتھ ڈال کے یہ جو قرآن کی اس نے بات کی، کل ہی مجھے ایک ویڈیو موصول ہوئی، اس میں باضابطہ ایک شیعہ عالم اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے امام علیہ السلام کے وقت کے موجود ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 قرآن ہمیں دستیاب ہوئے ہیں، جن میں سے ایک قرآن کو برٹش میوزیم کے ذریعہ ہم نے یہ تحقیق کرا لیا ہے کہ یہ اس زمانے کی قرآن ہے۔ یعنی ان کو موجودہ قرآن پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ اپنی ایک الگ قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو وسیم رضوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں جو بات کر رہا ہے، یہ دراصل رافضیوں کا ہی تو کام کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں باضابطہ موجود ہے، حوالے بھی علماء اہل سنت نے گائے بگائے دی اور سمجھائی بھی۔ یہ ساری چیزیں شیعوں کی کتابوں کی غلاظت ہے۔ کو میں ایک بات سمجھاؤں، جب اس نے قرآن کے خلاف بات کی تھی تو اس وقت شیعہ بھی کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ میڈیا میں یہ چیز آئی تھی، ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ گوگل پر جائیے اور جا کر کے ٹائپ کیجئے ہو از دا کرنٹ شیعہ وقف بورڈ چیئرمین، کہ کون موجودہ وقت میں شیعوں کے وقف بورڈ کا چیئرمین ہے۔ آپ کو نام لکھ کر کے بڑے حروف میں آئے گا وسیم رضوی۔ سبحان اللہ، یہ کون سا بائیکاٹ ہے شیعوں کا؟ آپ بائیکاٹ بھی کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو وقف بورڈ کا چیئرمین بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ وہی بائیکاٹ ہے جسے تقیہ کہتے ہیں شیعوں کے مذہب میں، کہ ظاہری طور پر کسی باطنی طور پر کسی چیز کی مخالفت کرو اور ظاہری طور پر منہ میاں مٹھو بنے رہو۔ یہ کھلی بات ہے، یقین جانیں آپ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔